اولاد میں فرق نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، جتنی رقم آپ بیٹے کو دیں گے اتنی ہی رقم بیٹی کو آئے گی، ترکے والی تقسیم نہیں کریں گے۔ ترکے کی تقسیم مرنے کے بعد ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں بیٹی کو کم جائے، جیسا کہ لوگ چاہتے ہیں، بلکہ بعض برادریاں تو پہلے سے زندگی میں اسٹامپ پہ لکھوا لیتے ہیں کہ تو لکھ کہ میں نے اپنے بھائیوں کو اپنا ترکہ، اپنا حصہ معاف کیا۔ کبھی کوئی باپ بیٹے سے نہیں لکھواتا کہ تو لکھ کے دے کہ میں نے اپنی بہنوں کو اپنا حصہ معاف کیا، لیکن بیٹیوں سے لکھوا کے جاتے ہیں، اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا کے جاتے ہیں جو بیٹیوں کے حق مارتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں وراثت کے احکامات نازل ہوئے نا، آخر میں اللہ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ جو وراثت کے مسائل تقسیم ہے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو بھی ان حدوں کو پھلانگے گا یعنی ان کے خلاف کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وراثت کے مسئلے پر، اسی طرح ہبہ کے مسئلے پر، ایک عورت نے اپنے میاں سے کہا کہ اپنا جو تیرا غلام ہے یہ میرے بچے کو دے دے، اور اللہ کے رسول کو اس پر گواہ بنا۔ تو وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لایا اور غلام کو لایا اور کہا کہ جی میری بیوی نے کہا ہے کہ یہ میں اپنا غلام اس کو دے دوں تو اور آپ کو گواہ بناؤں، تو آپ میرے گواہ بن جائیں، میں نے یہ غلام اس کو دیا۔ آپ نے فرمایا تیرے اور بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ان کو بھی غلام دیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کیا غلام دینے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا لے جا اس غلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پر گواہ نہیں بن سکتے۔ تو آپ نے اسے ظلم قرار دیا کہ کسی بچے کو دینا، حتیٰ کہ وہ نافرمان بھی ہو نا، ترکے میں اس کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا فرما بردار کا ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ اور یہ جو آگ کر کے چلے جاتے ہیں، اخباروں میں پرچی لکھ کے دے دی، 2 سطریں لکھوا دیں، آج سے ہمارا اس بیٹے سے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ویسے تعلق نہ ہو، لیکن جب آپ کی آنکھ بند ہوگی شرعی طور پر وہ آپ کے ترکے کا اتنا ہی حقدار ہے جتنا وہ بیٹا جس نے شروع سے آپ کی خدمت کی اور مرتے دم تک آپ کی خدمت کی، ان کے حصے میں شرعاً کوئی فرق نہیں۔ عورتوں کے اثار کے بعد بیچنے یا خریدنے جائز ہے؟ نہ حرام، یہ بالکل ناجائز ہیں اور حرام ہیں۔ عورتوں کے بال بیچے بھی نہیں جا سکتے، خریدے بھی نہیں جا سکتے، اور عورتیں اپنے بالوں کے ساتھ دوسری عورت کے بال جوڑ بھی نہیں سکتی، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی جیسے وہ چاہیں کہ میری چٹیا لمبی ہو، بڑی نظر آئے، جس سے میرے خیال ہے پنجاب میں پراندہ بولتے ہیں، یہ پراندے کی شکل ناجائز ہے۔ اپنے جو بال ہیں بس وہی رہیں، وہ چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، ٹھیک۔ غیر محرم عورت کو والدہ سمجھ کر حج کروانا کیسا ہے جبکہ اسے علم نہ ہو؟ اب اس پر کیا کہنا؟ سمجھنے سے ماں بنتی نہیں ہے۔ ایسے راہ چلتے ہم کسی بھی لڑکی سے کہہ دیتے ہیں بیٹا ذرا راستہ دینا، تو یا ہماری عمر کی ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں بہن ذرا راستہ دینا، تو وہ بہن نہیں بنتی، وہ بیٹی نہیں بنتی، وہ ماں نہیں بنتی۔ اللہ نے تو قرآن میں اتنا واضح مسئلہ، جب حضرت زید کو اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا کہا تھا، پھر زینب کے ساتھ اس کا نکاح کیا، تو لوگ یہی سمجھنے لگے کہ زینب آپ کی بہو ہے، اور بہو کے ساتھ سسر کا نکاح حرام ہے۔ یعنی دور جاہلیت میں بھی ایسا تھا اور اسلام میں بھی ایسا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا قرار دے دیا، زینب آپ کی بہو بھی بن گئی، زید نے کہا کہ میں زینب کو طلاق دیتا ہوں، اللہ نے کہا کہ زینب آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ یہاں کیا مسئلہ ہوگا، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا، لوگ کہیں گے اس نے بہو سے نکاح کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر نکاح زینب سے ہوا، اور اللہ نے جواب یہ دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ،
کہ تمہارے مردوں میں سے اللہ کے رسول کسی کے باپ نہیں ہیں، حالانکہ آپ نے کہا تھا میں زید کا باپ ہوں، زید میرا بیٹا ہے، تو اس منہ بولے بیٹے کو اللہ نے بیٹا نہیں مانا، اور اس بہو کے رشتے کو بھی اللہ نے رشتہ نہیں مانا۔ تو محرم رشتے ایسا نہیں بنتے کہ جس طرح انگریزوں نے ایک ایسا رشتہ نکالا ہوا ہے جو ہر جگہ ہر کسی پر فٹ آتا ہے، کزن کے نام سے، کہ بس یہ اس کا کزن ہے، بس وہ جہاں مرضی لے کے گھومتا رہے پھرتا رہے، بس کزن ہے بس۔ تو اسلام میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک بندہ زمین ٹھیکے پر رہتا ہے، اس کی اپنی زمین نہیں ہے، تو وہ عشر اپنا ٹھیکہ ادا کرنے کے بعد دے گا یا پہلے؟ ایک زمین وہ اپنے اصل میں وہ اپنے حصے کا پابند ہے، سارے کا وہ پابند نہیں ہے۔ جتنا بٹتا ہے مالک اپنے حصے میں سے دے، وہ اپنے حصے میں سے دے، اور اگر دونوں ٹھیکیدار اور مالک دونوں اگر اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ جی میں نے بھی نکالنا ہے تو نے بھی نکالنا ہے، تو بٹوارے سے پہلے ہی تو سارا نکال لیں تو پھر ٹھیک ہے، اس طرح نکال لیں، لیکن اصل میں دونوں پر الگ الگ بنتا ہے۔ جی سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے فوج ایمان کو ثواب ملتا ہے؟ بدنی عبادتوں سے ہٹ کر، یعنی جو عبادتیں ہم جسم سے کرتے ہیں، جیسے قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، اس کا ثواب آپ کسی کو نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں البتہ مالی صدقے جو ہیں اس کا ثواب آپ مرنے والے کو پہنچا سکتے ہیں، بشرطے کہ مرنے والا توحید پر فوت ہوا ہو، شرک پر فوت نہ ہوا ہو، تو مالی صدقے کا ثواب آپ اسے پہنچا سکتے ہیں، جیسے اس کی طرف سے خیرات کر دی، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، سردیوں میں غریبوں کو کپڑے اس کی طرف سے پہنا دیے، جس پر یعنی روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ البتہ حج بدل، اس پہ چونکہ جسم بھی صرف ہوتا ہے اور پیسہ بھی صرف ہوتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ حج بدل بھی آپ اگر مرنے والا اہل توحید ہے تو آپ اس کی طرف سے حج بدل بھی کر سکتے ہیں، تو اس طرح ان کو ثواب ملے گا کہ آپ حج ان کی طرف سے کریں گے۔ جی جو پیسے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں اس سے فری مل جاتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ وہ آپ پیسوں کو کرائے پہ دے رہے ہیں، بالکل سود ہے۔ پیسوں کو آپ کسی شکل کرائے پہ نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم نے کسی کو ادھار دیا ہے نا، اس کی سواری پر بھی نہ بیٹھو، کہ یہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تم پیسے دے کر۔ فرمایا پیسے دینے، مثلا میں نے کسی کو دیے آج 10,000 روپے دیے، اب وہ جس جگہ آفس میں جاتا ہے، میرا آفس بھی ادھر ہے، میں اس کو آج پیسے دینے کے بعد کل سے یہ پابندی لگا دوں کہ جب تک وہ مجھے پیسے نہ دے، مجھے روزانہ گھر سے، ہمارا گھر بھی اکٹھے ہے، روزانہ گھر سے اپنی کار میں لے اور دفتر تک چھوڑے، اور شام کو جب چھٹی ہو تو مجھے بھی وہاں سے لیتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر فرمایا کہ پیسوں کے لین دین سے پہلے اگر ان کا اس طرح سلسلہ چلتا تھا تو پھر درست اور جائز ہے، اگر پہلے ایسا نہیں چلتا تھا تو پیسہ دینے کے بعد آپ یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ منٹ کمپنیاں اس لیے دیتی ہیں تاکہ آپ ان کے پاس پیسہ رکھوائیں۔ نماز وتر کتنی رکعات ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے جو حدیث نے اجازت دی ہے 1 3 5 7 9 11، یہاں تک اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، اور حدیث میں بھی یہ صراحت ہے کہ جو 1 پڑھنا چاہتا ہے فلیفعل، جو 3 پڑھنا چاہتا ہے فلیفعل، جو 5 پڑھنا چاہتا ہے فلیفعل، یعنی جو جتنے پڑھنا چاہتا ہے اسی کو چاہیے کہ وہ ایسا پڑھ لے۔ تو واقعی اہل حدیث چونکہ سستی مارے ہوتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے ان کے لیے 1 سے بہتر تو کوئی نسخہ ہی نہیں ہے، اور 1 سے کم کی کوئی روایت ہے نہیں، چونکہ جب ہم حنفی تھے تو ہم عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتے ہوئے بھی نہیں تھکتے تھے، اب 7 میں بھی تھک جاتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے، اس لیے اہل حدیثوں کے لیے 1 ہی ٹھیک ہے۔ جی غزوہ احد میں کیا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ رسول اللہ کو چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے، جنگ میں ایک افراتفری ہوئی۔ مجاہد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کافر پر حملہ آور ہو اور اپنی جان کا دفاع بھی کرے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے ہیں، یہ نہیں کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگے ہیں۔
10-12 सहाबी अंसारी तब भी मौजूद थे वहाँ, जो आपकी हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद थे और आखिर दम तक लड़ते रहे। बल्कि आखिरी सहाबी उन 12 में से हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिनके हाथ में झंडा भी था, उनके हाथ की उंगलियां भी कट गईं और फिर वो गिर भी गए। अल्लाह के रसूल से बातें भी करते रहे आखिरी वक्त तक। फिर उसके बाद कुफ़ार भी भाग गए। तो इतने में सहाबा किराम को भी थोड़ा हौसला मिला और वो भी आए, तो फिर कुफ़ार भी वहाँ से भाग गए। तो उसको थोड़ा सा यूँ नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह के रसूल को छोड़ कर भागे, बस यूँ कहना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए तितर बितर हो गए हर कोई इधर उधर, और किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था अल्लाह के रसूल किधर है, फ़लाँ किधर है, फ़लाँ किधर है। अब जैसे अल्लाह ना करे अभी मस्जिद में अभी यहाँ कोई शख्स शरारती आए और फायरिंग शुरू कर दे, तो बेशक मैं आपका मेहमान हूँ, आप गालिबन ये नहीं देखोगे कि हमारा मेहमान किधर बल्कि मैं ढूंढूंगा कि मेरे मेज़बान किधर है ना। तो ये एक फितरी चीज़ है, ये एक फितरी चीज़ है जी। क्या खुद को किसी फिरके से मुंसलिक करना ज़रूरी है? किसको? खुद को, अपने आप को। असल में अगर तो सिर्फ़ कुफ्र और इस्लाम हो, सिर्फ़ कुफ्र और इस्लाम हो, तीसरी कोई चीज़ ना हो, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप ख़ुद को किसी फ़िरके से मुंसलिक करें। और जब मुसलमानों में शिरक आ जाए, मुसलमानों में बिदत आ जाए, मुसलमानों में कुफ्र आ जाए, मुसलमानों में मुख्तलिफ़ गुमराहियाँ आ जाएं, तो फिर सामने वाले की तशफ़ी यूँ नहीं होगी कि आप कहें कि जी मैं तो मुसलमान हूँ। वो कहेगा जी वो तो मुझे आपकी दाढ़ी से लग रहा है, आपकी बातों से लग रहा है आप मुसलमान हो। मेरा मकसद है कि ये जो देवबंदी, बरेलवी, अहल हदीस, शिया ये होते, इनमें से आप कौन हो? सैयद बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं रेल गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मेरे साथ कोई दूसरा मुसाफिर भी आके बैठ गया, तो सफ़र होता रहा, तो थोड़ी देर बाद बातें शुरू हो गई। तो उसने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? मैंने कहा मैं बदियुद्दीन हूँ, मेरा नाम बदियुद्दीन है। तो बोले, उसने कहा नहीं नाम तो ठीक है बदियुद्दीन है, यानी आप इस लिहाज से कौन हैं, जैसे वो होते हैं मसलक होते हैं। उन्होंने कहा मैं उस लिहाज से मुसलमान हूँ। तो कहने लगा माशाल्लाह, वो तो खैर आपकी दाढ़ी से, शक्ल सूरत से लग रहा है कि आप मुसलमान हैं, लेकिन मेरा मकसद था जिस तरह देवबंदी होता है, बरेलवी होता है, इस लिहाज से आप कौन हैं? तो शाह साहब कहने लगे, मैंने कहा इस लिहाज से मैं सिंधी हूँ, मैं सिंधी हूँ। तो वो कहने लगा कि ये सिंधी तो कोई मसलक नहीं है। तो उन्होंने कहा अभी बरेलवी तो वो होता है जो इंडिया की एक बस्ती है जो वहाँ रहता हो, देवबंदी भी वही होता है जो देवबंद में एक बस्ती है इंडिया में, तो देवबंद जो वहाँ रहता हो या वहाँ का पढ़ा हो उसको देवबंदी कहते हैं। मैं तो सिंध में रहता हूँ, सिंध में पढ़ा हूँ, तो मैं तो सिंधी हूँ। तो लोगों की तशफ़ी नहीं होती। अच्छा, फिर दूसरा, जब मुसलमानों में गुमराह फ़िरके आ गए हैं तो अपने आप को आपको उनसे अलग करने के लिए कोई ऐसा टाइटल, कोई ऐसा नाम आपको देना पड़ेगा जिससे आपकी वजाहत हो सके। मसलन मस्जिद के ऊपर आप लिख दें मस्जिद अहले हदीस, जामे मस्जिद अहले हदीस। अब आपको उसके साथ ये वजाहत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये वो मस्जिद है जहाँ सुन्नत के मुताबिक नमाज होती है, जहाँ रफ़ुल यदैन होती है, जहाँ हाथ सीने पर बांधा जाता है, यहाँ टांगें ज़रा खुली रखनी पड़ती हैं, यह हाथ सीने पर बांधे जाते हैं, आमीन ऊंची कही जाती है, इमाम के पीछे सिर्फ़ अहले हदीस लफ्ज़ लिखने से ये सारी हिस्ट्री उसके जहन में आ जाएगी। अब आपने मस्जिद पे बोर्ड पढ़ा मस्जिद गौसिया, आप फ़ौरन समझ जाएंगे ये तो हरी पगड़ी वाले हैं, और यहाँ तो नमाज भी सुन्नत के ख़िलाफ़ होगी, शिरकिया अल्फाज भी होंगे, अज़ान के बाद सलात सलाम भी पढ़ेंगे, वसीले से दुआ भी मांगेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये टाइटल इसलिए होते हैं कि पूरी वजाहत हर शख्स को हर जगह न करनी पड़े, वो टाइटल सुनते ही उसको पता चल जाए
مثلا کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے کتاب الزکات، اب آپ کو نماز کا مسئلہ چاہیے تو آپ کتاب الزکات کو نہیں پڑھیں گے نہ ڈھونڈیں گے، آپ کتاب الصلاۃ اٹھائیں گے۔ ٹائٹل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اس کا تعارف آ گیا اور آپ کو جو ضرورت ہے اس کے مطابق اس چیپٹر کو آپ جا کے کھولیں گے، اور اگر آپ کو غوثیائی مسجد چاہیے تو آپ وہی ڈھونڈیں گے اگر آپ ہری پگڑی والے ہیں، اور اگر رفع الدین پڑھنے والے ہیں تو آپ اہل حدیث مسجد ڈھونڈیں گے۔ تو اگر کچھ نہ لکھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو نیوٹرل ہیں۔ یہ جو نیوٹرل کی بیماری ہے، نیوٹرل کا مطلب ہوتا ہے گاڑی جب آپ نیوٹرل میں ڈال دینا وہ چلتی ہی نہیں ہے، نہ آگے جاتی ہے نہ پیچھے جاتی، 10 سال بعد بھی آپ آؤ گے وہ نیوٹرل والی گاڑی وہیں کھڑی ملے گی۔ یہ نیوٹرل کی بیماری ایک الگ بیماری ہے۔ گاڑی کو کبھی بھی نیوٹرل نہیں چھوڑو، گیئر میں ڈالو، اور ریورس میں بھی نہیں رکھو، ٹاپ گیئر میں ڈالو، اور ایک دوسرے سے پوچھو تو نے کتنے اہل حدیث بنائے، تو نے کتنے اہل حدیث بنائے، تو نے کتنے اہل حدیث۔ یہ ہیں کام دنیا میں کرنے کے، اور یہ کام تنظیم سے جڑے بغیر نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی شخص جماعت سے الگ ہوتا ہے اس پر شیطان اس طرح حملہ آور ہوتا ہے جس طرح ریوڑ سے جو بکری الگ ہوتی ہے بھیڑیا اس پر حملہ کرتا ہے۔ ریوڑ میں جب تک بکری لگی رہے بھیڑیا اس پہ حملہ نہیں کرتا، پہلے اس کو الگ کرے گا، جب وہ الگ ہوگی پھر اس پر حملہ آور ہوگا۔ یہی شیطان کرتا ہے، مسلمان کو جماعت سے الگ کرتا ہے اور پھر اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ بس جی۔